یہی ہے ہندوستان کے قیدوں جو ہے جیلوں کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان کافروں کا منہ بند کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے جان اور مال کا سودا کیا، ان پر کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا تشدد ہو رہا ہے، اور جو ہے اٹھانے کے نام پر اور جو ہے فرقہ وارانہ فساد کے نام پر، دہشت گردی کے نام پر کتنے مسلمانوں کے گھر سلگ رہے ہیں، جل رہے ہیں، عورتیں تڑپ رہی ہیں، بچیاں بلک رہے ہیں، ماں باپ تڑپ رہے ہیں۔ تجھے کبھی اپنی مال و دولت سے، اپنی بیوی بچوں سے فرصت ہو جائے تو جس کے گھر کا کوئی مرد جو ہے وہ قید کر لیا گیا ہو کہ مکہ مسجد بم دھماکے کے سلسلے میں اور ان پر جھوٹے الزامات لگا دیے گئے ہوں دہشت گردی کے، ان حرامیوں نے ہندوستان کے اندر اور دنیا کے اندر ایک ماحول کریٹ کیا ہے۔ وہ ماحول کیا ہے کہ دہشت گردی کہا جاتا ہے کس کو؟ صرف بم مارنے کو۔ دہشت گردی کس کو کہا جاتا ہے؟ ہوائی جہاز ہائی جیک کرنے کو۔ دہشت گردی کس کو کہا جاتا ہے؟ AK-47 سے مارنے کو۔ دہشت گردی کس کو کہا جاتا ہے؟ بارودی سرنگ کے پھوڑنے کو۔ دہشت گردی کس کو کہا جاتا ہے؟ ٹیررزم RDX کے استعمال کرنے کو۔ ہندوستان کی پوری تاریخ اسی لیے تو کہتا ہوں اس میڈیا پر لعنت، ان کے دیکھنے بنانے والوں پر لعنت، نکالو یہ اجزا تمہیں ڈس کر رہ جائے گا، تمہارے دل و دماغ کو خراب کر کر رکھ دے گا۔ اس میں جب دہشت گردی کی بات آتی ہے ایک امامے کا تصور، ایک داڑھی کا تصور، ایک گلے میں لٹکے ہوئے تعویذ کا تصور، بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہینڈ بم ہوگا، ہتھ گولا ہوگا، وہ پھینک رہا ہوگا، ٹرین کے اندر وہ جو ہے بم پھوڑ رہا ہوگا۔ میڈیا میں دہشت گردی ٹیررزم کہہ کر ٹوپی کا، امامے کا اور پھر ہتھ گولے کا، AK-47 کا، RDX کا، بارودی سرنگ کا، یہی نا دہشت گردی کا ترجمہ۔ اور جب دہشت گردی کہا جاتا ہے بس یہی سمجھا جاتا ہے دہشت گردی کے اندر، RDX کے اندر، دہشت گردی کے اندر جگہ یہ ہے وہ گولا پھینک دے گا، دہشت گردی کے اندر اور AK-47 کے اندر انہوں نے چولی دامن کا وہ صاف کیا کہ اب دہشت گردی کہا جائے گا تو جو ہے بم دھماکہ سمجھ میں آئے گا۔ ہندوستان کی تاریخ میں 1947 سے لے کر اب تک کتنے بم دھماکے ہوئے اور کتنے جو ہے سرنگیں پھٹی۔ اور دیکھیے بامبے کے اندر جو تاج ہوٹل کا واقعہ ہوا، اس واقعے کے اندر جو دھماکہ ہوا، جو گولیاں چلی، کتنے لوگ مرے؟ 100 مرے، 200 مرے۔ اسمبلی پر حملہ ہوا، کتنے لوگ مرے؟ 20 آدمی مرے، 35 آدمی مرے۔ ہندوستان کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، ان دھماکوں کے اندر سنچری نہیں بنتی، یعنی زیادہ سے زیادہ کبھی ہوا ہے 200-500۔ بامبئی کا جو بم بلاسٹ ہوا تھا 350 جو ہے لیک تھی، جو ان بم دھماکوں سے آدمی مرے تھے۔ لیکن صرف ابھی کے 3 واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی اسی مہینے کے، ابھی 2012 کے، ابھی 2012 شروع ہو کر ہمارے قدم جمے بھی نہیں ہیں، انہوں نے دہشت گردی اس کو کہہ دیا ہے۔ RIM ہاسپٹل کلکتہ کے اندر ہے، اس کلکتہ کی ہاسپٹل کے اندر آگ لگی، اس آگ کے اندر 100 افراد جھلس کر مر گئے اور 300 افراد نازک حالت کے اندر زخمی ہو گئے۔ یہ کیا دہشت گردی نہیں ہے؟ ہاسپٹل بنانے کا ایک قانون ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایسے پانی کا کہ آگ لگنے پر اس جو ہے پانی کا استعمال کیا جائے، اس گیس کا استعمال کیا جائے، تہخانے کو پارکنگ کے لیے رکھا جائے، ایگزٹ ایمرجنسی بنایا جائے کہ کوئی حادثہ ہو جائے وہاں سے کود کر جایا جائے، بلڈنگ کے خارجی طور پر لفٹ لگائی جائے، سیڑھیاں لگائی جائے۔ رشوت ہیلتھ منسٹر کو دیکھ کر، تعمیرات والوں کو دیکھ کر، کارپوریشن کو دیکھ کر انہوں نے بلڈنگ کو AC تو بنا دیا، تہخانے کے اندر انہوں نے نالیوں کا انبار لگا دیا تھا، دوائیوں کا اور گیس کی بوتلوں کا جو ہے انبار، سلنڈروں کا انبار لگا دیا تھا۔ شارٹ سرکٹ ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رات کے 2 بجے جو زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے مریض آئے تھے موت کا تحفہ لے کر چلے گئے۔ کون تھا یہ رشوت لینے والا؟ وہ کون تھا انجینئر جو دستخط کر کر اس کو ہاسپٹل کی اجازت دینے والا؟ کون تھا وہ ہر مہینے میں 3 مرتبہ ہاسپٹل کا ہیلتھ منسٹر معائنہ کر کر اسے اوکے کر کر آگے 15 دن کی جو ہے اجازت دینے والا؟ یہ کم وقت دہشت گرد نہیں ہے کہ انہوں نے مریضوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑا کیا۔ راجستھان
ہندوستان کے اندر ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے اور سسٹروں نے اور نرسوں نے ہڑتال کی، 44 آدمی مر گئے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، ان کی موت کی ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ بارودی سرنگ سے کتنے مرتے ہیں، AK-47 سے کتنے مرتے ہیں، بم دھماکے کے اندر کتنے مرتے ہیں، اور ان کی حرام کاری، ان کی رشوت خوری اور ان کے گھٹالوں کی وجہ سے ہر آئے دن، ابھی پچھلے ہفتے بجنور کے UP کے اندر بجنور ایک علاقہ ہے اور وہاں کے ایک دیہات کے اندر ایک مریض کو ہاسپٹل کے اندر سرکاری لے جایا گیا، کیونکہ مریض کے پاس ڈاکٹر کو کور میں دینے کے لیے رشوت کا پیسہ نہیں تھا، اندر جانے کے لیے واچ مین کو دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، بالکل غریب قسم کے آدمی تھے۔ سرجن آیا اور اس نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد کہا کہ اس کے پھیپڑوں میں پانی بھر گیا ہے، علاج یا نہیں ہو سکتا۔ بات دوسری تھی، علاج ہونے نہیں ہونے کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ رشوت کا سکہ نہیں چل رہا تھا، رشوت کی بولی نہیں بولی جا رہی تھی، مریض ایڑیاں رگڑنے لگا، موت کے منہ میں جانے لگا۔ میڈیا کی خبر ہوئی، میڈیا گن لے کر آ گئے، یعنی کیمرے لے کر آ گئے اور شوٹنگ شروع کر دی، تو فوراً وہاں سرجنوں نے اس مریض کو لے جا کر اس کا آپریشن کیا اور مریض صحت یاب ہو گیا۔ تو بہرحال ایسے ہندوستان کے سرکاری ہاسپٹلوں کے اندر، ہندوستان کے اندر جو غذائیں جو ہے آپ کو ڈپو سے دی جاتی ہے، کروڑوں ٹن اناج غریب کا گوداموں کے اندر سڑ کر، کیڑے لگ کر، چوہے کھا کر ضائع ہو جاتا ہے، اور ہندوستان کا غریب ایک لقمے کے لیے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے۔ ایجوکیشن کے نام پر اور ہاسپٹل کے نام پر یہ سب کچھ گورکھ دھندا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک ذہن دے دیا کہ بم پھٹے گا تو دہشت گردی ہوگی، ہاسپٹلوں کے راستے سے، پولیس تھانوں کے راستے سے، ملٹری کے راستے سے، حکومت کے ایوانوں کے راستے سے اور لیاب کے راستے سے، غذاؤں کے راستے سے، جانوروں کے راستے سے، سڑکوں کے راستے سے، پلوں کے راستے سے، اور پھر ہمارے گاڑیوں کے اوزاروں کے پرزوں کے پارٹس کے راستے سے کتنے جو ہے جتنے دھماکے ہوئے وہ ایک طرف، اور ایک دن کے اندر ان کے جو گھٹالے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ نقلی انجیکشن بناتے ہیں، نقلی گلوکوز بناتے ہیں، نقلی دوائیاں بناتے ہیں، بخار دور کرنے کے لیے انجیکشن لیا، پتا چلا 3 دن کے اندر گردہ چلا گیا۔ یہ دہشت گرد ہے نہیں ہے؟ نقلی سیمنٹ لگا کر پل بنتے ہیں، 500 سال 200 سال اس پل کی لائف لکھی جاتی ہے، 100 سال کے اندر وہاں وہ پل بیٹھ جاتا ہے، 10 آدمیوں کی موت ہو جاتی ہے، ہزاروں آدمی جو ہے اس میں زخمی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے وہ ماحول دیا، وہ ذہن دیا کہ بھئی دہشت گردی ہے، یہ ٹوپی کا نام ہے، دہشت گردی ہے، داڑھی کا نام ہے، یہ دہشت گردی آج ہزاروں راستے سے آ رہی ہے اور انسانوں کے جانوں کا سودا کر رہی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ راستہ پاک راستہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ راستہ طیب راستہ ہے، یہ ذلیل راستہ، یہ قاتل راستہ، یہ لوگوں کی زندگی سے کھلواڑا کر